السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میں آج جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ ہمارے خاندان کے ایک نہایت معزز اور قابل احترام بزرگ کے ساتھ پیش آیا۔ بقول ان کے یہ واقعہ 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ آئیے انہی کی زبانی سنیں۔ میرا نام منظور حسین ہے۔ آج سے تقریباً نصف صدی پہلے جب میں 20 سال کا نوجوان تھا تب میرے ساتھ حقیقت پر مبنی یہ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار چیزیں دیکھی اور لاتعداد گھمبیر واقعات کا سامنا کیا، مگر اس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان دنوں جب میں نے میٹرک پاس کیا ہی تھا کہ مجھے محکمہ ریلوے میں ملازمت مل گئی۔ ویسے تو میں آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا مگر میری خواہش پوری نہ ہو سکی، لیکن پھر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے سرکاری ملازمت سے نواز دیا۔ میری پوسٹنگ دور دراز علاقے میں ہو گئی۔ جس ریلوے اسٹیشن پر میری ڈیوٹی لگی وہ بہت چھوٹا اور ملحقہ گاؤں سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ میرے علاوہ اسٹیشن پر کوئی دوسرا ملازم نہ تھا۔ پہلے اسٹیشن ماسٹر حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے تھے اور ان کی جگہ عارضی طور پر آنے والے ملازم بھی میرے حوالے کر کے رخصت ہو گئے۔ گاؤں سے کافی فاصلے پر موجود اس اسٹیشن پر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک پرانی اور خوبصورت مسجد بنی ہوئی تھی جہاں میں نماز پڑھ لیتا۔ اکیلا ملازم ہونے کی وجہ سے چھٹی بھی کم ہی ملتی تھی، اسی لیے 4 مہینے گھر سے دور رہنا پڑتا۔ ان دنوں اس ریلوے ٹریک پر صرف 3 گاڑیاں ہی چلتی تھیں اور تینوں ہی اسٹیشن پر اسٹاپ کرتی تھیں۔ اسٹیشن چھوٹا ہونے کی وجہ سے کوئی سگنل موجود نہ تھا، بس اسٹیشن کی ایک جانب پھاٹک بند کرنا اور کھولنا پڑتا تھا۔ حالانکہ اس بیابان سڑک سے شاد و نادر ہی کسی کا گزر ہوتا، مگر پھر بھی ڈیوٹی لازم تھی۔ ایک رات جب چاند مکمل جوبن پر تھا، ہر طرف چاند کی چاندنی بکھری ہوئی تھی، میں رات کے وقت آنے والی آخری گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ گزرے اور میں بھی آرام سے نیند کے مزے لوں۔ روزانہ رات 11 بجے آخری گاڑی اس ٹریک سے گزرتی تھی۔ پھاٹک بند کرنے کے بعد میں اسٹیشن پر پہنچ گیا کہ شاید کسی مسافر نے ٹکٹ خریدنا ہو۔ عام طور پر اس اسٹیشن پر آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی، کبھی تو ہفتوں یہ ریلوے اسٹیشن مسافروں کی آمد سے محروم رہتا۔ اس رات سخت گرمی تھی، حبس بھی زیادہ تھا۔ اسٹیشن بجلی سے محروم تھا، اس لیے میں پلیٹ فارم پر لالٹین ہاتھ میں تھامے گاڑی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی سیٹی بجاتے ہوئے اسٹیشن کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر پھاٹک سے کچھ پیچھے ہی گاڑی رک گئی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ اللہ خیر کرے، گاڑی وہاں کیوں رک گئی؟ حالانکہ ہر چیز کلیئر تھی اور میں یہ سوچتے ہوئے فوراً گاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ وہاں پہنچتے ہی ایک وحشت ناک اور دل خراش منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کوئی بدقسمت شخص گاڑی کے نیچے آ کر مر چکا تھا، جس کی دونوں ٹانگیں اس کے دھڑ سے الگ ہو چکی تھی، بازو اور سر بھی بری طرح چھلنی ہو چکے تھے اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ تمام مسافر گاڑی سے باہر نکل چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ اس واقعے کو خودکشی قرار دے رہے تھے اور بعض ڈرائیور کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ خوفناک حادثہ کیسے رونما ہوا، تو وہ سہما ہوا بولا، جناب یہ شخص اچانک انجن کے سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے میں اسے بچانے میں بالکل ناکام رہا۔ پھر لوگوں کی مدد سے ہم نے اس کی لاش کو اکٹھا کر کے پٹری سے تھوڑے فاصلے پر کسی مسافر سے کپڑا لے کر لٹا دیا۔ میں اس تمام علاقے کے باشندوں کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا، مگر یہ شخص اس علاقے کا نہیں تھا، اور یہ امکان بھی خارج الامکان تھا کہ شاید یہ اس علاقے میں کسی کے گھر مہمان آیا ہو، کیونکہ یہ ٹرین اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے نیچے آ کر لقمہ اجل بن چکا تھا۔ مسافروں میں مرد بالعموم اور عورتیں بالخصوص بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھیں، اس لیے وہ جلد از جلد یہاں سے نکل کر جانا چاہتے تھے اور ڈرائیور سے نکلنے کے لیے مسلسل اصرار کر رہے تھے۔ اس وقت ٹرین میں پولیس کے 2 اہلکار موجود تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ برائے مہربانی ایک پولیس والا مجھے دے دیں تاکہ ہم دونوں رات
اس لاش کے پاس گزارے، پھر صبح کسی نہ کسی طرح اس کے ورثہ تک خبر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مگر پولیس اہلکار نے رکنے سے صاف انکار کر دیا، اور گارڈ نے بھی یہ کہہ کر اس کے انکار کو مزید تقویت پہنچائی کہ یہ ٹریک بہت لمبا ہے، اس لیے خدا نہ خواستہ کسی بھی ناگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ہمیں بھی سیکیورٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہٰذا دونوں پولیس اہلکاروں کا ہمارے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ ریلوے اسٹیشن سے گاؤں بہت دور ہے، اور میں رات کے اس پہر اس لاش کو اکیلا چھوڑ کر گاؤں سے کسی ساتھی کو بھی نہیں لا سکتا۔ کم از کم مجھے اتنا موقع تو دیں کہ میں گاؤں سے کسی کو تو بلا لاؤں۔ میری حالت دیکھ کر وہ جان چکے تھے کہ میں اندر سے بری طرح خوفزدہ ہو چکا ہوں، مگر وہ بھی مجبور تھے۔ انہوں نے مجھ سے فیصلہ کن مگر نرم لہجے سے کہا، محترم، یہ ریلوے اسٹیشن آپ کے زیر سایہ ہے، اس لیے اس واقعے کے بعد لاش کا خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا جب تک اس کے وارث یہاں پہنچ نہ جائیں اس کا کیا کرنا ہے یہ آپ کا معاملہ ہے۔ اور پھر چند لمحوں میں ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی روانہ ہو گئی، اور اب میں تنہا ہاتھ میں لالٹین پکڑے اس لاش کے قریب کھڑا تھا۔ میرے کندھے پر ایک سفید کپڑا موجود تھا۔ میں لالٹین ایک طرف رکھ کر اور کپڑا زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی، چاند کی چاندنی میں ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ لاش کی موجودگی کی وجہ سے میں بہت خوفزدہ تھا، گرمی ویسے بھی بہت تھی، قرب و جوار میں کوئی آبادی بھی نہ تھی، اور اس ویرانے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ میں ڈرا اور سہما ہوا لاش کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آخر بیٹھ کر میں تھک گیا، پھر دھیرے دھیرے میں لیٹ گیا، مگر میں ہر حال میں جاگنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اگر میت کے پاس بیٹھے سب لوگ سو جائیں تو میت کے مردہ جسم میں جنات وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ جاگنے کی بھرپور کوشش کے باوجود بھی نہ جانے میں کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جانور کسی چیز کو کھا رہا ہے۔ میں نے فوراً اٹھ کر لاش کی طرف دیکھا تو وہ بالکل صحیح حالت میں ویسی ہی پڑی تھی جیسے ہم نے رکھی تھی۔ میں نے اس کو خواب یا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹلا دیا، مگر اندر سے میں بہت خوفزدہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس بار میں سختی سے جاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت ہوا بھی بند ہو چکی تھی اور حبس بھی بڑھنے لگا۔ چاند کی روشنی میں لاش کا ایک ایک انگ واضح نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر خوف کی ایک خطرناک لہر میرے پورے جسم میں گزر جاتی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کے مطابق رات گزارنے کی کوشش کرتا رہا، اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ کیوں میں نے اس اسٹیشن پر نوکری کی حامی بھری جہاں میرے سوا اور کوئی ملازم موجود نہیں۔ شاید آدھی رات گزر چکی تھی، اور بدقسمتی سے مجھے نیند نے پھر اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے واضح محسوس ہوا کہ جیسے لاش کو کوئی چھیڑ رہا ہو۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی سوچا کہ شاید کوئی جانور لاش کو کھانے کی غرض سے چھیڑ رہا ہے، اور میں فوراً اٹھ بیٹھا، اور خلاف توقع وہاں کوئی جانور دور دور تک موجود نہ تھا، البتہ لاش اپنی جگہ سے کافی سرک چکی تھی، جسے دیکھ کر میں تقریباً اچھل پڑا، اور خوف سے میرا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ لاش کے ٹکڑے کو ہم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، مگر اب اس کا دھڑ ٹانگوں سے کافی فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا، اور خوف سے میرا برا حال ہونے لگا۔ لاش کے ارد گرد کسی جانور کے پاؤں کے نشانات بھی موجود نہ تھے، جن سے ثابت ہوتا تھا کہ کسی جانور وغیرہ نے لاش کو اپنی جگہ سے ہٹایا ہے۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک لاش میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں حیران و پریشان یہ نظارہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا اوپر والا دھڑ ہلنے لگا، جسے دیکھتے ہی میری جان جیسے لبوں تک آ گئی، اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں منجمد ہونے لگی۔ اچانک لاش کا اوپر والا دھڑ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اف اللہ! میرا اس وقت کیا حال ہوگا یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہونٹ خشک، دماغ معاف، جیسے پورا جسم بے جان ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور ناگوار صورت سے میرا سامنا ہوتا، میں نے اٹھ کر فوراً اسٹیشن کے ساتھ موجود مسجد کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بار بار مڑ کر لاش کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ مسجد کافی دور تھی، مگر میں فوراً اور جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے پوری قوت سے دوڑ رہا تھا۔ ایک بار جب میں نے مڑ کر لاش کی جانب دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ لاش بغیر ٹانگوں کے میرے پیچھے ہوا میں بھاگ رہی تھی۔
اس وقت میری حالت کیسی تھی یہ بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ مسجد دور تھی اور اب میں دوڑ کر کسی صورت بھی مسجد تک پہنچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ لاش مجھے وہاں تک کبھی نہ پہنچنے دیتی۔ اس لیے میں راستے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں گھس گیا، جو کہ گاؤں والوں نے اپنی زمین پر بنایا تھا، جہاں پر وہ صرف پانی وغیرہ فصلوں کو لگاتے وقت ہی ٹھہرتے تھے۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی میں نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ وہ آدھے جسم پر مشتمل لاش دروازے پر پہنچ گئی اور دروازے پر ہاتھ مارنے لگی۔ میں پوری قوت سے دروازہ بند کیے کھڑا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ دروازے پر صرف دستک دے رہا تھا اور زور وغیرہ نہیں لگا رہا تھا، بس مسلسل ہاتھ سے دستک دے رہا تھا۔ شاید وہ اس شعور سے محروم تھا کہ دروازے کو قوت سے توڑ کر بھی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اس کی دونوں آنکھیں انتہائی سرخ تھیں، جن کی وجہ سے کمرے میں روشنی آ رہی تھی، یعنی اس کی سرخ آنکھوں سے سرخی مائل روشنی خارج ہو رہی تھی۔ دروازے میں موجود چھوٹے سوراخوں سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی میرے جسم سے ٹکرا رہی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لوہے کی گرم سلاخیں میرے جسم سے ٹکرا رہی ہو، اور سوراخوں سے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی مجھے اندر سے نظر آ رہی تھیں۔ وہ منہ سے کچھ واضح الفاظ کی مدد سے بول نہیں رہا تھا، البتہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا، جنہیں میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے مسلسل دستک دینے سے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اسے اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ قوت کے استعمال سے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے میری نظر کمرے میں موجود ایک کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی، تو میں فوراً بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اسے بند کرنے کے لیے دوڑا۔ ابھی میں کھڑکی بند کرنے ہی والا تھا کہ فوراً وہ لاش کھڑکی کے سامنے پہنچ گئی، مگر میں نے پوری طاقت اور زبردست قوت ارادی سے وہ کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا آدھا ہاتھ کھڑکی میں آ گیا، جس نے میرے خوف میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ خوش قسمتی سے کھڑکی اور دروازے دونوں پر کنڈیاں لگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے اب مجھے دروازے کی طرف سے اطمینان تھا، لیکن کھڑکی میں آنے والے منحوس ہاتھ کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ میری تمام تر کوششوں کے باوجود بھی کھڑکی مکمل طور پر بند نہ ہو سکی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے کھڑکی کو تھوڑا کھول کر بند کرنا چاہا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ باہر نکل گیا اور میں نے کھڑکی مکمل طور پر بند کر دی۔ کمرے میں موجود چارپائی اٹھا کر میں نے کھڑکی کے آگے رکھ دی تاکہ کھڑکی کھل نہ سکے، اور میں پھر دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ لاش دروازے اور کھڑکی پر دستک دیتی رہی، مگر اندر داخل ہونے سے قاصر رہی، اور میں سوچنے لگا کہ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جنات کے پاس ہر طرح کی قوت ہوتی ہے، وہ غائب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، لوگوں کے اجسام میں داخل ہو سکتے ہیں، دیواروں اور مکانات وغیرہ سے بغیر کوئی رکاوٹ گزر سکتے ہیں، مگر یہ کون سی مخلوق ہے جو مردہ جسم میں تو داخل ہو گئی مگر اس کمرے میں داخل ہونے سے قاصر ہے؟ واقعی تمام باتوں کو جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ پھر تھک ہار کر اس نے دستک کے بجائے دروازہ کھرچنا شروع کر دیا۔ لکڑی کا دروازہ ہونے کی وجہ سے جب وہ لاش اسے کھرچنے سے محروم رہی تو غصے سے پاگل ہو کر وہ کمرے کے چاروں اطراف زور زور سے ہاتھ مارنے لگی، کبھی دروازے اور کھڑکی سے زور سے ٹکراتی اور کبھی کمرے سے ٹکراتی اور اسے کھرچنے لگتی۔ کمرہ پکی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے کھرچنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، مگر وہ ہر حال میں مجھ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے ہر طرف ہو کا عالم ہو۔ کمرے کے اندر حبس بہت زیادہ ہو چکا تھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے اندر ٹھہرنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری تھی اور میں خوفناک چیز سے لڑ رہا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ آخر وہ لاش کہاں چلی گئی۔ اتنے اندھیرے میں بھی کمرے میں عجیب اور مدھم سی روشنی موجود تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بالکل خاموشی رہی، اور اب شدید گرمی اور حبس نے میرا برا حال کر دیا تھا۔ بند کمرے میں مزید ٹھہرنا میرے لیے انتہائی دشوار ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا شاید وہ لاش میری طرف سے مایوس ہو کر کسی اور شکار کی تلاش میں نکل گئی ہو، نیز یہ کہ اندر گرمی کی شدت سے مرنے سے بہتر ہے کہ میں باہر ہی نکل جاؤں اور کسی طرح مسجد پہنچ جاؤں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں مسجد میں جا کر مکمل طور پر محفوظ ہو جاؤں گا۔ پھر ہمت کر کے میں نے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی موجود نہ تھا اور میں کمرے سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑنا ہی چاہتا تھا کہ میرے کندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے خوف سے میری رگوں میں خون جم گیا ہو۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لاش میرے پیچھے کھڑی تھی،
اس نے فوراً ہی مجھ پر حملہ کر دیا اور میں نیچے گر گیا۔ جب وہ میرے اوپر گرا تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی پہاڑ مجھ پر آن گرا ہو۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر مجھے فوراً ختم کر دینا چاہتی تھی۔ مجھے موت بالکل میرے سامنے نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے آخری بار اس سے بچنے کے لیے آخری کوشش کی اور پوری قوت سے اسے دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی، اور میں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے کمرے میں داخل ہو کر اندر سے اسے بند کر دیا۔ ابھی دروازہ بند ہی کیا تھا کہ دروازے پر پھر سے ٹھک ٹھک ہونے لگی۔ میں سوچنے لگا کہ شاید یہ میری آخری رات ہے، اور میں رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ کسی طرح یہ منحوس اور خوفناک رات گزر جائے اور صبح کے اجالے میں زندگی بچنے کی شاید کوئی راہ مل جائے۔ اور میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں کمرے میں موجود مدھم اور عجیب سی روشنی میں چاروں اطراف دیکھنے لگا کہ شاید کوئی لوہے کا ہتھیار، کلہاڑی وغیرہ مل جائے جس سے کم از کم میں اپنا دفاع کر سکوں، مگر کمرے میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر ٹھک ٹھک ہونے لگی اور میں خوف سے کانپنے لگا۔ دستک دینے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ پھر تھوڑی سی خاموشی کے بعد مجھے چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ اب لاش اندر آنے کی کوشش کرے گی، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ تیزی سے کچی چھت کو کھرچنے لگی اور میں انتہائی بے بسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی چھت سے اندر داخل ہو جائے گی، کیونکہ چھت دروازے اور اینٹوں کی طرح مضبوط نہ تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی چھت کھرچنے کی کوششیں واضح محسوس ہو رہی تھیں۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنی موت اب یقینی نظر آ رہی تھی۔ میرا پورا جسم موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اور لاش تیزی سے چھت کھرچنے میں لگی ہوئی تھی۔ اب تو باقاعدہ اندر مٹی گرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب اس کمرے میں تو میری موت یقینی ہے، کیوں نہ یہاں سے نکل کر مسجد تک جانے کی آخری کوشش کروں۔ یہ سوچتے ہوئے ابھی میں دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ فوراً لاش دروازے کے سامنے آ گئی اور اپنی حرکات سے مجھے دروازے پر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی۔ اب کسی صورت وہ مجھ سے غافل نہ تھی، وہ ہر حال میں مجھے ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موت کو انتہائی قریب دیکھ کر میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے توبہ کرنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھت کی مٹی نکال کر آسانی سے کمرے میں داخل ہو گئی اور فوراً ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو گئی، اور اس کی آنکھوں کی روشنی نے کمرے میں انتہائی گرمی پیدا کر دی۔ اس کے جملے نے مجھے کافی حد تک زخمی کر دیا۔ جب تک انسان کی سانسیں مکمل طور پر بند نہ ہو جائیں تب تک وہ بچنے کی آخری حد تک کوششیں جاری رکھتا ہے، چاہے موت بالکل سامنے ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ آخری بار میں نے اس سے بچنے کی خاطر اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دے کر دور پھینکنے کی کامیاب کوشش کی، اور وہ دیوار سے ٹکرا کر دروازے کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ میری پریشانی اور بے بسی شیطانی انداز میں قہقہے لگانے لگا، جیسے مجھے کہہ رہا ہو کہ اب تم مجھ سے بچ نہیں سکتے، اب تمہارا بھیانک انجام یقینی ہے۔ وہ بلند اور خوفناک آوازوں میں قہقہے لگانے میں مصروف تھا کہ اسی لمحے میری نظر سامنے دیوار پر لگی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر پر پڑی، اور میں نے فوراً چھلانگ لگا کر وہ مبارک تصویر دیوار سے اتار کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کی جانب کر دی تو وہ نہایت غصے سے میری طرف لپکا، لیکن میرے انتہائی قریب آ کر وہ رک گیا، جیسے کہ روحانی طاقت نے اسے زبردست قوت سے روک لیا ہو۔ اس کے چہرے سے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ انتہائی کوشش اور طاقت کے باوجود بھی وہ مجھ تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ پھر اچانک اس کے مختلف اعضاء اس کے دھڑ سے الگ ہونے لگے۔ سر، دونوں بازو، کمر، گردن، ہونٹ، ناک، بال، انگلیاں بالکل الگ الگ ہو کر کمرے میں گھومنے لگے۔ وہ اس عجیب اور خوفناک ترکیب سے مجھے ڈرا کر پھنسانا چاہتا تھا کہ کسی طرح تصویر میرے ہاتھوں سے نکلے اور وہ میرا کام تمام کر دے، مگر میں نے اپنے اعصاب پر مکمل قابو رکھا اور آنکھیں بند کر کے تصویر اس کی جانب کر کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ مختلف عجیب حرکات اور خوفناک آوازوں سے مجھے ڈراتی رہی، مگر میں ہر صورت تصویر اس کی جانب کر کے بیٹھا رہا۔ پھر اس کے اعضاء اکٹھے ہونے لگے اور آہستہ آہستہ اس کا دھڑ مکمل ہو گیا، اور وہ لاش تھک ہار کر دروازے کے قریب لیٹ گئی۔
اس کے چہرے سے شکست واضح محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد اذان فجر کی آواز آنا شروع ہو گئی اور میں سخت حیران ہوا۔ آج تک گاؤں سے اتنی دور اذان کی آواز نہیں آئی، تو آج کیسے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر یکدم اس لاش میں ہوا بھرنے لگی اور وہ پھولنے لگی۔ پھر اس میں سے سرخ رنگ کا ایک حیولا سا نمودار ہو کر دروازے کے سوراخ سے باہر نکل گیا اور چند منٹوں بعد خود ہی دروازے کی کنڈی کھل گئی اور وہ لاش بھی دھواں بن کر کھلے دروازے سے باہر نکل گئی، اور میں سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا جس نے مجھے یقینی موت سے بچا لیا تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز اور ہر کام پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ کافی دیر ذکر الہی کے بعد میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ باہر دروازے پر دستک نے میری آنکھیں کھول دیں۔ دروازے پر چچا سراج دین موجود تھے، جو اس کمرے کے مالک تھے، اور اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، کون ہے اندر؟ خدا کے بندے دروازہ کھولو۔ میں نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھول دیا اور چچا سراج دین پوچھنے لگے، آپ یہاں؟ خیریت تو ہے؟ پھر میں نے رات پیش آنے والا سارا واقعہ انہیں سنایا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ اسی وقت میرے ساتھ چلیے جہاں لاش رکھی ہوئی ہے، اور وہ کمرے میں داخل ہوئے بغیر ہی میرے ساتھ چل پڑے، اور میں سوچنے لگا کہ جب لاش باہر نکلی تھی تب تو وہ دروازہ خود ہی کھل گیا تھا، پھر یہ بند کیسے ہو گیا؟ خیر لاش اپنی جگہ پر ہی موجود تھی جہاں ہم نے رکھی تھی۔ چچا سراج دین بولے، اوئے اللہ بخشے، پتہ نہیں کس ماں کا لال تھا، بیچارہ کتنی بے درد اور خطرناک موت مرا ہے۔ پھر چچا سراج دین بولے، بیٹا یہ بات تو درست ہے کہ رات یہاں حادثے میں کسی کی موت ہوئی ہے، مگر آپ کے ساتھ رات کوئی ناگوار واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ خوف کی وجہ سے اور نفسیاتی الجھن کی وجہ سے آپ ڈر کر اس کمرے میں جا گھسے ہوں گے۔ بھلا مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ ابھی صبح کی پہلی ٹرین آنے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا گاؤں وہاں پہنچ چکا تھا۔ سب اس کی شناخت کرنے میں ناکام رہے۔ پھر دوپہر تک اس کے وارث بھی پہنچ گئے۔ اصل میں رات والی ٹرین کا ڈرائیور ہر اسٹیشن پر اطلاع کر دیتا تھا کہ فلاں اسٹیشن پر ایک شخص ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا ہے، جو اس گاؤں کا نہیں ہے۔ اس طرح مرنے والے کی نشانیاں اور حلیہ بھی بتا دیتا، جس کی وجہ سے ورثا تک اطلاع پہنچ گئی اور دوپہر 2:30 بجے والی ٹرین کے ذریعے وہ لاش لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مگر گاؤں والے رات میرے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے انکار کر رہے تھے۔ پھر جب واپسی پر وہ میرے اصرار پر کمرے میں داخل ہوئے تو چھت اور دیواروں سے لگے خون کو دیکھ کر سب نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ تب میں نے سب سے کہا، غور کیجئے کہ صرف خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی تصویر نے مجھے انتہائی خطرناک اور یقینی موت سے بچا لیا، لہٰذا ہمیں ہر حال میں نبی کریم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس دن سے میں نماز پنجگانہ ادا کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے وہ خوفناک رات یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔